السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نماز محمدیہ کی کلاس نمبر 4 ہے آج ہماری۔ آج انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے تیمم اور اس کا طریقہ۔ اصل میں تیمم اس وقت ہم نے کرنا ہوتا ہے جب پانی نہیں ہوتا، پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی مریضہ ہو سکتی ہے، مریض ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جس میں پانی کا استعمال جو ہے وہ خراب کرے یا بیماری کو زیادہ کرے۔ اس کے جب ایسی کوئی صورتحال آتی ہے اس وقت تیمم کیا جاتا ہے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی تیمم الامر کسی کام کے قصد اور ارادے کو کہتے ہیں۔ تو مسئلہ مطلب کیا بنے گا کہ نماز کے تیمم کرنا۔ اب اصطلاحی معنی کیا آئے گا کہ پاک مٹی کے ساتھ مخصوص طریقے کے مطابق پاکی حاصل کرنے کا نام تیمم ہے۔ قرآن مجید میں حکم کہاں ملتا ہے؟ سورۃ نساء میں ہے، وَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ سورۃ مائدہ ہے، سوری، ٹھیک ہے، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب تیمم تو ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پوری مٹی میں خود کو لٹا دینا ہے، یا کیسے وضو کرنا ہے؟ یا باقی جیسے ہم ویسے وضو کرتے ہیں ہم اسی طرح ہم نے وہ انہی اعضاء پہ تیمم یعنی مٹی لگا دینی ہے؟ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اب ہمیں وہ طریقہ دیکھنا ہے کہ آخر تیمم کا کون سا طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ روایت آتی ہے، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، دوران سفر میں جنبی ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا، پھر مجھے پانی بھی نہ ملا۔ میں نے مٹی کی طرح یعنی مٹی میں اس طرح لیٹنی لے لی جس طرح کوئی چوپایا جانور لیٹنی لیتا ہے۔ کسی چوپائی کو دیکھے نا، جب وہ لیٹنیاں لے رہا ہوتا ہے، اوپر نیچے ہر طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، تیرے لیے یہی کافی تھا کہ تو اس طرح کرتا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ صرف ایک دفعہ زمین پر مارے، دونوں میں پھونکا، پھر بائیں ہتھیلی کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر، اور ان دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیرا۔ یہ مسنون طریقہ ہے جو تیمم کا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کیا ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، تیمم کے طریقے کا ہم سمپل سے اس طرح دیکھیں تو کیا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ زمین پہ پاؤں مارنے ہیں، ہاتھ مارنے ہیں، پھر جھاڑ لینا ہے، یعنی پھونک مارنی ہے تاکہ جو مٹی ہاتھ پہ لگی ہے اس طرح وہ ختم ہو جائے۔ پھر دائیں بائیں دونوں ہاتھوں کو آپس میں کر کے دونوں ہاتھ جس طرح ہم دعا کی بات کرتے ہیں اسی طرح دونوں ہاتھ اوپر چہرے پہ جو ہم نے وہ پھیر دینے ہیں۔ آگے سٹارٹ ہوتا ہے نماز کا حکم کہ ہم نے نماز کو کس طرح سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ نماز کو سٹارٹ کرنے کے لیے قبلہ رخ ہونا لازمی چیز ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کیس یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں یہاں پہ آپ نے کوشش تو کی ہے کہ آپ کو قبلہ معلوم ہو جائے، لیکن نہیں معلوم ہوا کسی بھی وجہ، آج کل تو ماشاء اللہ سے موبائل میں اتنی ایپس ایسی آ گئی ہیں کہ ہم فوراً سے چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ قبلہ ہے، کس سائڈ پہ ہے۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات نیٹ کا مسئلہ یا کوئی بھی ایسی جگہ آ جاتی ہے، ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ ہم نہیں معلوم کر سکتے، اس وقت یہ حکم ہے کہ ہم کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا ہم نے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ نہیں بھائی میں نے تو غلط طرف کیا، یہ تو اس طرف تھا، تو وہ نماز ہو جاتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ نماز ناقص ہو گئی۔ لیکن ویسے ایک جگہ پہ ہیں یا ہمیں قبلہ معلوم ہے تو پھر ہم نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے۔ قبلہ ہمارا کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے نا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَحَيْثَ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے کو اسی طرف کیا کرو۔ ٹھیک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاقبض الوضو، اپنا وضو مکمل کرو، ثم استقبل القبلہ، اور اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔
پہلی بات ہم نے کیا کرنی ہے نماز کے لیے؟ قبلہ کی طرف ہونا ہے۔ اب دوسرا حکم اگلا کیا ہے؟ ہم نے اپنی ستر جو ہے سترہ ہے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اور اس کے قریب کھڑے ہونا ہے۔ اصل میں ستر جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم آگے کوئی نہ کوئی چیز رکھ دیں نماز کے درمیان، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس سطرے کے باہر سے کوئی بندہ گزرا ہے تو وہ ہماری نماز کے درمیان کوئی خلل نہیں پیدا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز اس سطح کے اندر سے کوئی بندہ گزر گیا ہے تو وہ غلط ہے، گناہ ہے اس چیز کا۔ اور دوسرا کیا بات ہوتی ہے کہ اس میں جب ہم سترہ رکھتے ہیں اس کے رکھنے کی بھی وجوہ آتی ہے کہ ہمیں کس طرح رکھنا ہے، کس طرح کا وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی دیوار کو اپنا ستر بنا رہے ہیں یعنی دیوار کے پاس پڑھ رہے ہیں، پھر ہم نے اس کے قریب کر کے پڑھنے ہیں۔ اب یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ایک ہی روم ہے تو ایک وہ دیوار ایک کونے پہ ہے، دوسرے کونے پہ ہم نے نماز پڑھ لی اور آگے کوئی چیز ہم نے نہیں رکھی، آنے جانے والوں کے مسائل بن لیے، تو اس چیز سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے؟ ظاہری بات ہے، اب جو جانے والا ہے وہاں سے نماز والا، اب اس کو پتا تو ہے دوسرے کو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں نے نہیں جانا، لیکن ایک تکلیف کا باعث تو بنا نا وہ، کہ اس کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے ابھی نماز ختم مکمل کرے پھر میں آگے سے گزروں یا میں جاؤں، یا وہ چلا جاتا ہے یا اس طرح، تو وہ ایک تکلیف کا باعث بنا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ جیسا کہ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو سترے کی طرف نماز پڑھے اور اس کے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز نہ توڑے۔ شیطان سے مراد انسان ہے، یعنی کوئی انسان اس کی نماز کے درمیان سے گزر گیا تو گویا وہ شیطان ہو گیا نا، تو اس کے درمیان سے گزرنے والا، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے ہم اس کے آگے گزریں تو شیطان اور ہم میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ ان کیس کوئی غلطی سے ہو جاتا ہے، ایسے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ فلانی وہ نماز پڑھ رہا ہے یا اس طرح، وہ ظاہری بات ہے خطا کار ہے انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، معافی مانگنا اس پہ لازمی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے کسی کے آگے سے گزرنا یہ شیطان کے برابر ہے۔ اب سترے کی نزدیکی کے بارے میں سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نماز کی جگہ قبلہ رخ اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی، یعنی نماز کی جگہ اور ایک دیوار تھی۔ اب دیوار کے ساتھ نماز انہوں نے بچھائی ہوئی تھی، اس کے درمیان صرف اتنی جگہ تھی جہاں سے ایک بکری گزر جائے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی ہم زیادہ مطلب کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اونچائی کے بارے میں بات کریں تو سیدنا عائشہ سے روایت ملتی ہے، بیان کرتی ہیں کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول سے نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کجاوے کے پالان کی لکڑی کی مانند ہو، یعنی اتنا اونچا ہو جتنا وہ پالان کی لکڑی سے ہوتی ہے نا، اتنا اونچا ہونا چاہیے۔ اگر جگہ ہماری ایسی ہے جہاں پہ ہمیں مل جائے، ان کیس ہمیں جگہ نہیں ملی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی آگے کے لیے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی میدان میں کسی جگہ پہ ہے، لائی کسی ہم پارک میں ہیں تو وہاں پہ ہمیں کیسی چیز نہیں مل رہی، تو پھر ہم ایک لائن بھی بنا سکتے ہیں، وہ لائن بھی ہماری 17 ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک لائن مطلب ہاتھ سے وہاں پہ بنا دیں زمین پہ یا اس طرح۔ تو اگر ہمیں یہ چیز مل رہی ہے ہم گھر میں یا کسی ایسی جگہ پہ، تو پھر بہت نیچے نہیں، بس کتنی ایک پالان کی لکڑی ہوتی ہے اتنی اس کی اونچائی ہونی چاہیے، یہ مسنون میں سے جو آتا ہے۔ اس کے بعد صف سیدھی کرنا، اس کو ملانا، ٹھیک ہے؟ اور جماعت کے ساتھ عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے اپنی صفوں کو، اگر ہمیں کسی جگہ پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملے تو ہم نے اپنی صف کیسے سیدھی کرنی ہے، اس کو ملانا کیسے ہے۔ جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے۔ اگر صف درست نہیں ہے تو مطلب نماز مکمل نہیں ہے، یہ نماز کو ناقص کر دیتی ہے یہ چیزیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا نماز کے اندر ہم پہ فرض ہوتی ہیں، جیسے سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، یہ ساری چیزیں۔ کچھ چیزیں، کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے کی ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو پورا کریں گے تو ہماری نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے صف کو سیدھا کرنا، یہ نماز کے ارکان جو ہیں ان کی شرائط میں آتی ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنی صفیں ٹھیک نہیں کرتے، ان کو سیدھا رکھا کرو۔ سیدنا انس راوی ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں
کہ ہم اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں چپکا لیتے تھے، یعنی بالکل ایک درمیان میں جگہ نہ ہو، یعنی اتنا وہ بالکل صحیح سے ملا دینا، کندھے کے ساتھ کندھا بھی اور پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی، اور بالکل تب سیدھی جا کے صف بنے گی۔ یہ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہوگا، اگر ملایا نہیں ہوگا تو وہ صف سیدھی نہیں ہوتی۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے اس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفے بناتے ہیں۔ سیدنا جابر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسی صفے بناتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفے مکمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کھلی جگہ پہ جہاں پہ ہمیں صفوں کی جگہ 4-5 صفوں کی دی گئی ہے، تو ہم ایسے کریں کہ ایک صف ابھی آدھی میں ہے، ہم دوسری اپنی الگ سے صف بنانے لگ جائیں تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ پہلی صف ہم نے مکمل کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نے دوسری صف پہ آنا ہوتا ہے، اور بالکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں سے پاؤں بھی ملانا ہو، کندھے سے کندھا ملانا ہو، بالکل سیدھے ہو کے ہم نے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ اگلی بات آتی ہے نیت کی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل عمل کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتیں ہیں۔ اب نیت کیا ہے؟ یہ قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، کیونکہ دل کی کیفیت ہے، اس لیے نیت کا تعلق کس سے ہو گیا؟ دل سے۔ اب دل میں اگر ہم نے نیت کر لی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے پھر زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ملتی، صحیح بخاری میں دیکھ لیں، صحیح مسلم میں دیکھ لیں، جو پراپر صحیح روایت ہو اور اس میں کہا گیا ہو کہ ہم نیت جو ہے وہ زبان سے کریں۔ کامن سینس کی بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم پوری نماز عربی میں پڑھتے ہیں تو اس کے سٹارٹنگ میں جو نیت ہے وہ پنجابی یا اردو میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری پاکستانی عوام کی اکثر جو میں نے سنی ہے کہ میں 2 رکعت کی، مجھے اتنی پراپر حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں 2 رکعت جیسے فرض پڑھنے لگے ہیں تو 2 رکعت فرض پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف ہے، اس طرح کی کوئی ہوتی ہے بہرحال ملتی جلتی سے۔ تو دیکھیں آپ نے یہ نماز اپنی بچھا دی ہے، خانہ کعبہ کی طرف بچھا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف بچھائی ہے، پھر منہ سے کہنا کہ میری، اور بیسیکلی کامن سینس کی یہ بات ہے کہ یہ پوری نماز اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے عربی میں ہمیں بتائی ہے، سکھائی ہے، نازل ہوئی ہے ہم پہ کہ ہم نے عربی میں پڑھنی ہے، تو کیا نماز کی نیت کی جو ایک عربی تھی اس کی کوئی عربی نہیں بنتی تھی جو ہم نے اس کو اردو پنجابی میں لانا شروع کر دیا؟ ٹھیک ہے، باقاعدہ پنجابی میں تو یہ آتا ہے نا، خاص نیت کیتی ہے اور پتہ نہیں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی صحیح حدیث روایت کی صحیح جس کو کہا جائے وہ ہمیں نہیں ملتی جس میں یہ بات ہو کہ ہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس میں سٹارٹنگ میں ہم اردو یا پنجابی میں یا عربی میں نیت کر سکتے ہیں۔ عربی میں بھی نیت کے میں کوئی واضح حدیث نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے اس معاملے میں کوئی کوشچن ہوا، کیونکہ بڑا اختلافی یہ مسئلہ ہے، تو اپنی حدیث دکھائے بھائی، ہاں یہ میرے پاس حدیث ہے، تو اس پہ پھر دیکھیں گے کہ وہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا کہاں پہ آ کے اس حدیث نے مسئلہ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ۔ بہرحال ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، دل کی کیفیت ہے نیت۔ ہم نے دل میں، اگر ہم نے اٹھے ہیں ایک جگہ سے، ہم نے وضو کیا پراپر، وضو کے بعد ہم نے اپنی یا نماز بچھائی یا نماز بچھا کے ہم کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے یہ اپنی اتنی تیاری کی ہے، یا ہم یہ بتائیں کہ میرا خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے اور میں 2 رکعت یہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ دل کے حالات جانتا ہے۔ اگلی بات ہے تکبیر، اللہ اکبر، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ آج کے لیسن آپ کا ادھر تک کی ہے۔ آپ کو قیام کی ایک دعا جو ہے وہ انشاءاللہ میں سینڈ کرتی ہوں، جو آپ نے اپنے ساتھ تیار کرنی ہے اپنے لیسن میں اور فیڈ بیک میں سنانی ہے۔ باقی کوئی لیسن کے حوالے سے کوسچن ہے تو آپ لوگ ضرور کیجیے گروپ میں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔